ایران کے حوالے سے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ ایران کے جو حسین سلامی ہیں انہوں نے ایک تقریب کے اندر اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ایران کے پاس ایسے ڈرون موجود ہیں جو 7000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ عراق کے اندر جو اریبل نام کا ایئرپورٹ ہے اس کے قریب CIA کا سینٹر ہے جس کو امریکہ والے آپریٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر کچھ ڈرونز اٹیک ہوتے ہیں اور اس اٹیک کے نتیجے میں کچھ مالی نقصان ہوا ہے، کچھ انفراسٹرکچر کی بربادی ہوئی ہے، وہ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ دونوں ہی خبروں کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ چرچا کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ اسناد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سامعین قدر، سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ اسرائیل لگاتار ایران کو تھریٹ کر رہا ہے۔ ایران کے لیے $1.5 بلین کا خطیر بجٹ بھی رکھا ہے کہ انہوں نے اس رقم کے ذریعے ایران کے اوپر، ایران کے میزائل سٹیز کے اوپر، ایران کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کو تباہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ایک خاص ایک ٹیکنالوجی حاصل کی ہے جس کا نام لیزر ٹیکنالوجی ہے، اور یہ لیزر ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو سمندر کے اندر کوئی چیز ہے جیسے کہ سب میرین ہے اس کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی بیچ ایران کے قاسم سلیمانی نے بڑا انکشاف کیا ہے، ایک تقریب کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ایران کے پاس ایک ایسا ان ایمڈ UAV وہیکل ہے، ڈرون ہے جو 7000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے، اور اس کو آپریٹ کرنے والے کہیں بھی کسی وقت بھی اور کسی بھی موسم میں فلائی کروا سکتے ہیں اور لینڈ کروا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کے بینی گینٹس نے ہفتے کے دن یہ بات کری تھی کہ ایران کے ڈرون غزہ کی پٹی پر موجود ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران نے جو جال بنایا ہے اسرائیل کو ٹریپ کرنے کے لیے وہ اچھے سے کام کر رہا ہے، جس کی تصدیق بینی گینٹس جو کہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ خود کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ اگر بات کریں امریکہ اور ایران کے تعلقات کی، تو جو ایران کا شاہ تھا اس نے 1970s کے اندر امریکہ سے کچھ جہاز پرچیز کیے تھے، لیکن جب اس کا تختہ پلٹ کیا گیا اور ریولوشن آیا ایران کے اندر، تو اس کے بعد ایران کو امریکہ کی سپورٹ ختم ہو گئی، الٹا امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں لگا دی۔ تو تب سے لے کر اب تک ایران سروائیو بھی کرتا آیا ہے اور خود کے ہتھیار بھی بنا رہا ہے، اور ان ہتھیاروں کی اتنی طاقت اور اتنا دبدبہ ہے کہ انہی ہتھیاروں کی مدد سے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں یعنی 2020 کے اندر پرشین گلف کے اندر گلوبل ہاک نام کا جو امریکہ کا ڈرون تھا اس کو مار گرایا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے اوپر حملہ کرنے والے تھے۔ یہ تو ہوئی پہلی خبر۔ اب دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ نے پہلے 2-4 دن پہلے یہ خبر سنی ہوگی کہ پرشین گلف کے اندر ایران اور امریکہ کے جو فوجی ہیں نیوی والے ان کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں 9 ایران کے فوجی مارے گئے تھے۔ تو آج ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے عراق کے اندر اریبل ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ اریبل ایئرپورٹ وہ جگہ ہے جہاں پر امریکہ کی CIA کا اڈا ہے، وہاں امریکہ والے آپریٹ کرتے ہیں تمام تر مشنز کو، اور ایران نے کہا ہے کہ انہوں نے ڈرون سٹرائکس کے مدد سے اس اڈے کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ فی الحال کے لیے نہ ایران کو پتا ہے کتنا نقصان ہوا ہے اور نہ ہی امریکہ بتانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اگر امریکہ بتاتا ہے تو امریکہ اس حوالے سے اپنے آپ کو کافی شرمندہ محسوس کرے گا کہ ایک ملک ہے جس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جس کے پاس ہتھیار بھی بہت کم ہے، تو وہ امریکہ کے سیکرٹ اڈے کو ہٹ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے امریکہ نے اس کے ڈیٹیل شیئر نہیں کی۔ ناظرین گرامی، دوسری بات یہ کہ جو 9 فوجی پرشین گلف کے اندر مارے گئے ایران کے، تو ایران والے کہتے ہیں کہ آج انہوں نے اریبل ایئرپورٹ کے اوپر CIA کے ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کر کے وہ بدلہ پورا کر لیا۔